ٹھیک ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم، اور ادھر لا یعودہ حفظہما. کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم دے رہے ہیں. زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہیں؟ اچھا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے. جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ. تو کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں آئی؟ شیخ صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیۃ من غیر رامن ہوتے ہیں. رب رمیۃ من غیر رامن. کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا. الحی القیوم العلی العظیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما. سبحان اللہ، کیا زبردست ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے ہے. تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکو. ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے. ہاں، ہم ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو. علم کی دنیا میں اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارا. پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں. زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں. ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے. عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دی. تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں گے؟ اور وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا. تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے، ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی، روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا. انگور ساتھ تھے، ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا، تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا تو وہ اس میں تر ہو گئی. تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی ایسے. اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھی، اس پر یوں ٹیکا.
اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکالی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں کہ اور جان گئی. 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا. کم لبثت؟ قال یوما. ایک دم نکلا ایک دن. پھر سورج دیکھا تو کوئی ڈھل گیا تھا. نہیں بعد یوم. قال بل لبثت 100 عام. نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہا ہے. یا اللہ 100 سال وہ کیسے؟ اپنا کھانا دیکھو ذرا. الی طعامک و شرابک لم یتسنى. انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے. تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ، انگور کا رس اس میں تازہ اور وہ نرم پر بھری ہوئی پڑی ہے، اور روٹی نرم، پانی ویسے. انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے، کھانا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا گدھا کدھر ہے؟ وہ تو کوئی نہیں ہے کہ دیکھ میں اسے کیسے زندہ. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا تو زمین پہ جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں. اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا. سارا گدھا مکمل ہوا. پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہ فخذ 4 من الطیر وصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. کہ 4 پرندے لے لے. وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں. کوئی کہتا ہے مور تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے بہرحال 4 پرندے تھے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون سے تھے. ان کو اپنے سے مانوس کر لیا. پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا. یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. نہیں، سعیا چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. پرندہ تو اڑتا ہے. اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا، نہیں چلاؤں گا. اور گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں. اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح ہے، اس طرح. تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی. ہر ایک کی گردن فٹ کرتا ہے کہ وہ فٹ ہوگی. مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی، تو اس نے گردن یوں کر دی. پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی. پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی تو زندہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتے. لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے. الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے. لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا.